بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جو عام طور پر صوفی اور عارف کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی زندگی اور فکر کی سیرت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم قرآن پاک کے علم سے شروع ہوئی اور بعد میں انہوں نے بغداد کے معروف علماء سے تعلیم حاصل کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اصل طور پر اسلامی تعلیم کی بنیاد پر تعلیم دی گئی، لیکن بعد میں انہوں نے تصوف کی طرف رجوع کیا اور صوفی عقائد کے حامل بن گئے۔ ان کی معروفیت ان کے دینی علم، عدلیہ اور خلوص اور خیرخواہی کے لیے جانی جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے فکری اور عملی مواقف نے مختلف اقطار میں ان کو بزرگ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں عظیم انسانیت کی خدمت کی، غریبوں اور محتاجین کی مدد کی اور معاشرتی فساد کے خلاف جدوجہد کی۔ شیخ عبد القادر کی زندگی اور فکر کا تاثر دنیا بھر کے مسلمانوں پر رہا ہے اور ان کے معروف شاگردوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انہیں عظیم صوفی، عارف اور عالم دین کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جو اپنے عملی اور فکری رائے کار میں دنیا کو روشنی کی راہ دکھاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و صلاح سے خط و وافر عطا فرمایا تھا، اور آپ کی پھوپھی سیدہ عائشہ بھی بڑی پارسہ تھیں۔ ایک دفعہ جیلان میں امساک بارہ ہوا، لوگوں نے بہت دعائیں کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ آخر کار مشائخ جیلان سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھر کے صحن میں گئیں اور زمین کو جھاڑو دیا، پھر بارگاہ الہی میں یوں عرض کی: اے میرے پروردگار، جھاڑو تو میں نے دے دیا ہے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ آسمان سے موسلا دھار میںہ برسا اور وہ سیلاب باراں کو چیرتے اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم و تربیت کے بارے میں گفتگو کرتے چلیں۔ آپ نے تصوف کے گہوارے میں پرورش پائی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ولادت کے تھوڑے عرصے بعد آپ کے والد بزرگوار اس دار فانی سے انتقال فرما گئے تھے، اس لیے آپ کو آپ کے نانا سیدنا عبداللہ سومئی نے اپنی کنار عاطفت میں لے لیا تھا اور آپ انہی کے فرزند مشہور تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے عبد القادر پیدا ہوئے تو ماہ رمضان کے چاند میں شبہ پڑ گیا۔ لوگ مجھ سے پوچھنے آئے، میں نے کہا آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ پھر ظاہر ہو گیا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ اس وقت ہمارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ شریفوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ آپ بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے؟ چنانچہ فرماتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق کرتا تو ایک قائل کو یہ کہتے سنتا: اے مبارک، کہاں جاتے ہو؟ میں ڈر کر بھاگتا اور اپنی ماں کی گود میں آ جاتا۔ یہ معلوم نہیں کہ آپ کی تعلیم کب سے شروع ہوئی، مگر اس قدر تحقیق ہے کہ 10 برس کی عمر میں آپ اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے، کیونکہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر میں گھر سے نکلتا اور مدرسے جایا کرتا، پس میں فرشتوں کو اپنے پیچھے چلتے دیکھتا۔ جب مدرسے پہنچتا تو انہیں یہ کہتے سنتا کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو کہ بیٹھ جائے۔ اس روز ایک شخص جسے میں اس وقت نہ جانتا تھا ہم پر گزرا۔ جب اس نے فرشتوں کو یہ کہتے سنا تو ان میں سے ایک سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اس کی بڑی شان ہوگی، اسے عطا کیا جائے گا، اسے قادر کر دیا جائے گا اور محروم نہ رکھا جائے گا، اسے مقرب بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ مکر نہ کیا جائے گا۔ غرض 18 برس کی عمر تک آپ جیلان میں ہی رہے، پھر اپنے قدوم سے بغداد کو شرف بخشا۔ ابو عبداللہ محمد بن قائدانی کا بیان ہے کہ میں شیخ عبد القادر کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے عمر کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ میں جب مکتب میں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نوجوانی میں بھی اپنے شہر میں تھا۔ عرفہ کے دن جو شہر سے نکلا، ایک زمیندار کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔
بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے یوں گویا ہوا، عبد القادر تو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں ڈر کر واپس آ گیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ عرفات میں وقوف کر رہے ہیں۔ پھر میں اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے عرض کی کہ تو اللہ کے واسطے مجھے اپنا حق بخش دے اور بغداد جانے کی اجازت دے دے، تاکہ میں وہاں علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤں اور نیکوں کی زیارت کروں۔ اس نے مجھ سے سبب پوچھا، میں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ رو پڑی اور 80 دینار جو میرے والد بزرگوار کے ترکہ سے اسے ملے تھے میرے پاس لائی۔ میں نے ان میں سے 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے، باقی 40 میری ماں نے میری گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی اور مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا۔ مجھے رخصت کرنے نکلی اور کہا، بیٹا جاؤ، میں نے اللہ کے لیے تمہیں اپنا حق بخش دیا۔ یہ وہ چہرہ ہے جو قیامت تک مجھے نظر نہ آئے گا۔ ماں نے رخصت ہو کر ایک بغداد جانے والے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم ہمدان سے آگے نکل گئے اور سرزمین ترنک میں پہنچے تو 60 سوار جنگل میں سے ہم پر نکلے اور انہوں نے قافلے کو آن گھیرا۔ ان میں سے ایک سوار میرے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، اے فقیر، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار۔ اس نے پوچھا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا اور چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور سوار آیا، اس نے بھی پہلے سوار کی طرح مجھ سے سوال کیا، میں نے بھی اس کو وہی جواب دیا، اس لیے وہ بھی بغیر تعارض چلا گیا۔ دونوں اپنے سرکردہ کے پاس گئے اور مجھ سے جو کچھ سنا تھا اس سے کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ٹیلے پر آپس میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ سرگروہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار۔ اس نے کہا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ پس اس کے حکم سے میری گدڑی پھاڑی گئی اور اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اعتراف کیوں کیا، حالانکہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا۔ میں نے جواب دیا، میری ماں نے مجھ سے سچ بولنے کا عہد لیا ہوا ہے، میں اس کے عہد کو نہ توڑوں گا۔ یہ سن کر وہ ڈاکوؤں کا سرگردہ رو پڑا اور کہنے لگا، تو نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا، میں اتنے سالوں سے اپنے رب کا عہد توڑ رہا ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے کہا، تو راہزنی میں ہمارا پیش رو تھا، اب تو توبہ میں بھی یہ ہمارا پیش رو ہے۔ پس ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا تمام مال واپس دے دیا۔ یہ سوار پہلے شخص ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ 400 میل سے زائد کا خطرناک سفر طے کر کے آپ 488 ہجری میں شہر بغداد میں رونق افروز ہوئے اور ائمہ اعلام و علماء عظام سے استفادہ فرمانے لگے۔ آپ نے پہلے قرآن کریم کو روایات اور ہدایات اور قرأت سے پڑھا، پھر فقہ اصول علماء حنبلی، ابو الخطاب محفوظ العقلمانی، ابو الحسن محمد بن قاضی اور دیگر علماء سے اور شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ضرور کمنٹس کریں اور اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہو یہ بھی ضرور وہاں پہ کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔